السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز میں ہوں ظہیر احمد۔ تھوڑی سی لانگ مارچ کے حوالے سے بات کریں گے کہ کیا صورتحال ہے اور ٹی وی کے اوپر کس طرح دکھایا جا رہا ہے اس کے اوپر، لیکن اس سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے ابھی ایک میڈیا ٹاک کی، اور اس سے پہلے آج صبح اعظم سواتی صاحب نے آگے کچھ جو آرمی کے اہم عہدیداران ہیں یا بڑے رینک پہ ہیں ان کے نام لیے، اور ان کا نام لے کر بتایا کہ مجھ پر تشدد انہوں نے کیا اور مجھے برہنہ کیا گیا، انہوں نے نام لیے۔ اس کے بعد اب رانا ثناء اللہ صاحب آئے DG کے ساتھ، انہوں نے آ کے جو ہے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا، ان کو بڑے طریقے سے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ وہاں پہنچے۔ پھر انہوں نے وہ بتایا بھی جو وہاں پہ افسر ان کے گھر گئے تھے FIA والے، اور DG صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے FIA والے، تو انہوں نے ساری پوری تفصیل بتانے کی کوشش کی ہے۔ اور جیسے جیسے یہ تفصیل بتا رہے تھے تو مجھے اس وقت DG ISI کی وہ بات یاد آ رہی تھی کہ بالکل جی، حکومت جو ہے وہ ہمیں ڈیفینڈ کرتی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے کر رہی ہے۔ کل کی آپ کو یاد ہوگی تو پوری ایک چیز سامنے آ رہی تھی، لیکن خیر جو برہنہ کرنے کی بات ہے، جس نے شہباز گل صاحب کو کیا، ان کو کس نے کیا تھا؟ ابھی اگر ان کے اوپر تو سب کو پتہ تھا، اگر وہ آپ کے اپنے تھے، یہ جو ڈائریکٹ گورنمنٹ اس کے انڈر آتی ہے FIA، وزارت داخلہ کے انڈر، اس کے کون کون تھے؟ شہباز گل کا یہ کہ پوری چین ہے، اس کو تو آپ اعظم سواتی صاحب کے لیے تو بتانے آ گئے، کیونکہ اعظم سواتی صاحب نے کچھ نام لے لیے ہیں، تو یقیناً اس وقت ان کو وزیر داخلہ کو ہو سکتا ہے کسی چیز نے کہا بھی ہو کہ آپ جا کے بتا کے آئیں، تو آپ 2 عدد افسران کے ساتھ بیٹھ گئے، رانا ثناء اللہ صاحب، وزیر داخلہ صاحب۔ لیکن پہلے تو شہباز گل کا بتایا جائے کہ ان کو کون کرتا تھا برہنہ، ان کو کس نے کیا، ان کو کس نے مارا۔ اس کے بعد پھر ابھی جو یہ والا معاملہ ہے، تو ظاہر ہے جس وقت بھی جو اگر اعظم سواتی صاحب نے ٹویٹ کی تھی، تو جب وہ جس طریقے سے وہ بتا رہے ہیں کہ بڑے احترام کے ساتھ 2 بجے گئے، تو 2:45 پہ ان کے گھر پہنچے، تو پتہ نہیں 4 بجے یہ باہر آئے، یہ اندر چھپے ہوئے تھے، تو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ بڑے باعزت طریقے سے احترام کے ساتھ ہم نے ان کو صبح کے ٹائم پہلے وہاں لے کے دفتر میں جیتے یا جہاں پہ بھی بتا رہے تھے، پھر صبح کے ٹائم جو DG کا جوڈیشل اس میں پیش کیا کسی افسر کے سامنے FIA کے۔ تو بات اتنی سادہ نہیں ہے، جو یہاں پہ ہمارے ہاں مثالیں ہیں، جو نظیریں ملتی ہیں، وہ اسی قسم کی ہیں جس طریقے سے آیا جاتا ہے۔ ایک ٹی وی چینل کے وائس پریزیڈنٹ کے گھر کے اوپر جب چھاپا مار کے اور جس طریقے سے گھروں کے سارا کچھ توڑ کے اندر جایا گیا تھا، اور جس طریقے سے ان کو لے کے جایا گیا تھا، تو ان کے اوپر تو ڈائریکٹ ٹویٹ کا الزام تھا، اور جس طریقے سے انہوں نے آ جا کے نام لیے ہیں، تو نام ان کو کیسے پتہ چلے ہیں، یا انہوں نے کوئی فرضی نام لیے ہیں، یہ بھی بتانا چاہیے تھا، یا اگر اس طرح کے نام ان تک پہنچے کیسے ہیں، کیوں انہوں نے نام لیے، اس کے پیچھے ان کے کیا مقاصد سے تھے، کیا اعظم سواتی صاحب غلط کہہ رہے ہیں، اور اگر وہ غلط کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کیوں ایسا کیا ہے۔ تو یہ تو بات اتنی آسانی سے ہضم ہونے والی نہیں ہے کہ ان کو باعزت طریقے سے فلانی جگہ بھی لے کے گئے، باعزت طریقے سے فلان جگہ بھی لے کے گئے، باعزت طریقے سے ادھر بھی لے کے گئے، یہ کچھ سمجھ سے بالا تر ہے، وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کی ہی باتیں کر رہے ہیں یا کہاں کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ایک بات تھی۔ دوسرا، ساتھ میں ان سے جب پوچھا گیا کہ غلام حسین صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، تو انہیں یہ نہیں پتہ تھا، پہلے وہ اتنی بڑی بڑی ڈنگیں مار رہے تھے وزیر داخلہ صاحب کہ میرے مرضی میں ہوتا ہوں، میری اس پتہ ہوتا ہے، ہمیں ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، یہ بھی پتہ ہوتا ہے، وہ بھی پتہ ہوتا ہے۔ تو جس وزیر داخلہ کو غلام حسین صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے نہیں پتہ، یا ان کو کہاں رکھا گیا، یا کس نے گرفتار کیا گیا، ان کو نہیں پتہ، جو ان کے اپنے انڈر ڈائریکٹ ایجنسی آتی ہے اس کے بارے میں ان کو نہیں پتہ، اور وہ صفائیاں دے رہے تھے جو دوسری شخصیات کے حوالے سے جن کا نام لیا اعظم سواتی صاحب نے۔ یہ بہت بڑا ایک عجیب سی بات ہے۔ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں لانگ مارچ کی۔ لانگ مارچ میں اس وقت صرف ایک چینل، بول چینل جو ہے، وہ اس کو مسلسل اور کمپیریٹیولی کوریج دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ باقی چینلز کو ان کے اوپر دباؤ ہے یا نہیں ہے، حالانکہ پہلے کہا گیا تھا کچھ نہیں روکا جائے گا، کہیں سے نہیں روکا جائے گا، دکھایا جائے گا سارا کچھ، لیکن اس ٹائم جو ہے وہ ایک چینل دکھا رہا ہے، اور اس چینل کی جو لائیو سٹریمنگ میں آپ اس کی ویورشپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی عام چینلز کے باقی جتنے چینل ہیں ان تمام کے مقابلے میں جس ٹائم پہ وہ لانگ مارچ دکھا رہا تھا، تمام بڑے چینلز کی ایک سائڈ پہ تھی، ملا کے جمع کر کے ان کی ٹوٹل ویورشپ، لیکن اس اکیلے کی جو بول چینل ہے اس کی ایک طرف تھی۔ اس کا مطلب پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ اس وقت جتنی بھی عوام ہے وہ کیا دیکھنا چاہتی ہے، یہ ایک کھلا ثبوت ہے۔ دوسرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ لبرٹی چوک میں لوگ آئیں گے، آ رہے ہیں، بلٹ اپ بہت اچھا ہے، لیکن اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ لبرٹی چوک میں جلسہ تقریر وغیرہ اٹینڈ کر کے واپس چلے جائیں گے، یا عمران خان صاحب کے قافلے کے ساتھ آئیں گے؟ یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔
اس میں اب دیکھیں گے، کیونکہ ظاہر ہے جب انہوں نے 4 نومبر کو پہنچنا ہے تو جو واٹس ایپ والے جو صحافی ہیں، جو پیچھے سے واٹس ایپ آتا ہے تو وہ شروع ہو جاتے ہیں، وہ واٹس ایپ والے صحافی جو ہیں وہ صبح سے ٹویٹر پہ لگے ہوئے ہیں کہ کدھر ہیں وہ. ابھی جمعے کا ٹائم ہوا تھا، جمعے سے پہلے حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ لانگ مارچ کی جو کال ہے یا جتنے بھی پی ٹی آئی کے جمعے کے ٹائم تو آگے وہاں نہیں بیٹھیں گے، وہ بعد میں آئیں گے. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں یا کتنا مجمع نظر آ رہا ہے. اگین میں کہوں گا کہ اس میں پھر بڑا سوال ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس قافلے میں کتنے نکلتے ہیں، کیونکہ پشاور کے اندر بھی بلٹ اپ بہت اچھا تھا، لیکن جب وہ آگے چلے تھے تو قافلہ یقیناً چھوٹا تھوڑا نظر آیا تھا. یہاں پہ یہ سوال ہے، لیکن اس وقت جو عوام کے اندر ایک ری ایکشن ہے، رد عمل کہنا چاہیے، اینگر ہے کسی بھی حوالے سے، وہ بہت زیادہ ہے. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس میں کنورٹ کیسے ہوتا ہے اس کی تعداد میں. اس سے 4 نومبر تک کا جو میں نے پوچھا بھی تھا کل ایک حکومتی اپوزیشن کے بندے سے، تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ 4 نومبر کا مطلب یہی ہے کہ ہر شہر سے جب لوگ اکٹھے ہوں گے وہ اس قافلے کے ساتھ ملیں گے. سیالکوٹ ہو، گجرانوالہ ہو، آگے پھر گجرات وغیرہ، جو پھر مزید آگے جو شہر ہیں، تو یقیناً ان کی جو تعداد بڑھتی جائے گی. اور اس سے بھی بڑا جو مجمع جو پی ٹی آئی کی ایک شخصیت نے ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسلام آباد اور پنڈی کا مجمع بہت بڑا دیکھ رہے ہیں، اور پھر کے پی سے جو آئے گا وہ بھی بہت بڑا ہے. تو اس حوالے سے جو انہوں نے 4 نومبر تک کی جو پلاننگ کی ہے، یہ ایک بلٹ اپ دکھانا چاہتے ہیں اور ایک مومنٹم تھرو میڈیا بنانا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ جس طرح بلاول بھٹو کا یا مریم کا ایک قافلہ آیا تھا، مریم بی بی کا، تو وہ گجرات سے پنڈی کب پہنچا کسی کو کوئی پتہ نہیں چلا تھا بالکل، اور پنڈی سے واپس کب چلا گیا یہ بھی کسی کو نہیں پتہ چلا تھا. تو یہ باقاعدہ پورا ماحول بنا کے آنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس کے اندر شرکت کر سکیں. لیکن اس میں کتنی کامیابی ملتی ہے یہ دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے. لیکن اس میں دوسری طرف ایک اور کھچڑی پک رہی ہے، وہ ہے جو پرویز لائی ہے ان کے اوپر کافی سارا دباؤ ہے، کیونکہ اتحادی حکومت ہے، ظاہر ہے زیادہ بڑی جو جماعت ہے پی ٹی آئی ہے جن کی ساتھ دینے کی وجہ سے وہ وزیر اعلیٰ ہیں. لیکن جس طرف سے وہ نیپیاں چینج کرنے کی جس طرح باتیں کرتے تھے، جس طرف سے وہ جس اسٹیشن سے بولتے ہیں یہ بھی سب کو پتہ ہے، جس چکر میں وہ لنڈن گئے تھے یہ بھی سب کو پتہ ہے، اور جس طرف سے ان کے اوپر اس وقت دباؤ پڑ رہا ہے یہ بھی سب کو پتہ ہے. دیکھتے ہیں کہ پنجاب حکومت اس لانگ مارچ کو خاص طور پہ، کیونکہ سارے شہروں سے گزرنا ہے، کس طریقے سے ری ایکٹ کرتی ہے یا کس طریقے سے اس کا ساتھ دیتی ہے، کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. اور اگر فیسیلیٹیٹ بھی نہیں کرتی، آیا کہ کوئی ری ایکشن اگر دیتے ہیں تو وہ کس قسم کا دیتے ہیں. کسی طرف پولیس کی طرف سے کوئی رکاوٹ تو نہیں کھڑی کی جائے گی، پولیس کتنا فیسیلیٹیٹ کرے گی، منہ بند دوسری طرف کر کے بیٹھ جائیں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے، ری ایکشن دیں گے. یہ 3 ایک نقطے ہیں جس کے اوپر پنجاب پولیس اور پنجاب حکومت کے لیے بہت بڑا کڑا امتحان ہے. اور یہ جو پنجاب اسمبلی کے اندر سے فلانا ایم پی اے لگا رہی تو فلانا ایم پی اے جو ہے وہ چھوڑ چکا ہے، یہ عمران خان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف پرویز لائی کو ڈرانے دھمکانے کے لیے ہے. واضح پیغام نظر آ رہا ہے کہ ایک کے بعد ایک، کیونکہ اس وقت ایم پی اے کا سائڈ پہ ہونا، اگر آپ نے عمران خان کو ڈرانا دھمکانا تو وہ ظاہر ہے پارٹی کی مین لیڈرشپ ہے، ان کے اندر سے کچھ کرتے. فیصل واڈا والا تو تیر ویسے چل نہیں سکا، اور فیصل واڈا تو کسی بھی جگہ پہ کسی میٹنگ میں کسی عہدے میں نظر نہیں آتے تھے. عمران خان نے ان کو اپنے سے دور کیا ہوا تھا، یہ بھی ان کے اندر ایک تھوڑی تکلیف تھی. لیکن جو مین انہوں نے جو ایمبیشیس چلیں گے اس کے اوپر ایک الگ سی ویڈیو بنائیں گے. یہ جو ابھی پنجاب گورنمنٹ اور پھر لانگ مارچ یہ دونوں ایک ساتھ چلیں گے، ان دونوں کے امتحان ایک ساتھ ہیں، اور ساتھ ساتھ لوگ بھی ان کے ساتھ کتنے جمع ہوتے ہیں یہ بھی ہیں. لیکن بہرحال جو اصحاب کی جنگ ہے وہ ابھی تک عمران خان صاحب کے حق میں ہے. آپ میڈیا کو جتنا مرضی دبا لیں، آپ جتنے مرضی پریس ٹاکس کروا لیں، جتنے مرضی ٹویٹر کے اوپر میسج چلوا لیں کہ کچھ نہیں ہے، لیکن یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جو اصحاب کی جنگ ہے وہ عمران خان نے جیتی ہے، اور عمران خان نے اصحاب کی جنگ ایسے نہیں جیتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی مین لیڈرشپ لنڈن بیٹھی ہو اور آپ یہ توقع کرتے پھریں کہ ہم بھی اس ایک ٹاک آگے تھوڑا سا اعظم تارڑ کر لے گا یا رانا ثناء اللہ صاحب کر لیں گے، ایک ٹاک آگے مریم اورنگزیب کر لیں گی تو ہمارا جو ہے وہ پورا جو ایک طرف دوسری طرف بیانیہ مضبوط بنا ہوا تو ہم اس کے اوپر پتہ نہیں کتنی چڑھائی کر دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ پی ایم ایل این کو بھی سوچنا چاہیے کہ جس وقت کڑا ٹائم ہے، جس وقت مقابلے کا ٹائم ہے، جس وقت اصحاب کی جنگ لڑنے کا ٹائم ہے، آپ لندن کی ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے سیڑھیاں اتر کے گاڑی میں بیٹھ کے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے سیڑھیاں اتر کے گاڑی میں بیٹھ کے ادھر جا رہے ہیں، پھر سیڑھیاں گاڑی سے اتر کے سیڑھیاں چڑھ کے اپنے گھر کے اندر واپس جا رہے ہیں. جاتے جاتے موڈ ہو تو میڈیا سے بات کر لی، موڈ ہو تو کچھ نہ کیا، نخرہ دکھایا. تو یہ چیزیں عمران خان صاحب یہاں پہ پچھلے 6 مہینے سے ہیں، ایک دن کے لیے کہیں نہیں گئے.
اور وہ روزانہ 2 جلسے کر رہے ہیں، 3 جلسے کرتے رہے ہیں، روزانہ انٹرویو دیتے رہے ہیں، عوام کو انگیج کرتے رہے ہیں۔ ان کے بیانیے کی مضبوطی کی اصل وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے اپنی بیانیے کو لے کے چلے ہیں، لوگوں نے اس کو بائے کیا ہے۔ اور لوگ جو ہیں وہ اپنے کام دھندوں میں جب رہتے ہیں، ہر جگہ ہر شہر میں جا کے انہوں نے جلسے کیے، اس جلسوں کو تو اٹینڈ کر لیا۔ میری اور آپ کی طرح ہر ٹائم میڈیا اور ٹویٹر کے اوپر نہیں بیٹھے ہوتے جن کے موڈ سوئنگ کرتے رہے کہ نہیں اب یہ ٹھیک جا رہا ہے، اب یہ بھاری جا رہا ہے، اب یہ وہ جا رہا ہے۔ عام بندے کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ عام بندے نے جو میسج سننا تھا وہ سن لیا ہے، جو پہنچنا تھا پہنچ گیا ہے۔ ان کو باقی یہ جتنے اب آ کے مکھی پہ مکھی مارتے رہیں، بے شک نئے سے نئے پریسیڈنٹ آ کے سیٹ کرتے رہیں کہ وہ 2 بندے آگے بیٹھ گئے ہیں تو وہ فلانا آگے بیٹھ گیا، وہ ہر چیز جو ہے بیک فائر کر چکی ہے۔ اور اسی لیے میں یہ چیز بالکل نظر آتا ہے، اور یہی پریشانی ہے جس وقت ایک میڈیا ٹاک کے مقابلے میں 8 میڈیا ٹاک کی جائیں۔ یہی ایک خود ثبوت ہے منہ بولتا کہ کتنی پریشانی اور اضطرابی کیفیت ہے اس طرف۔ ناظرین دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے زیادہ ویڈیو کے ساتھ۔ ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے۔